صرف اس بات کے لیے چاہتا ہوں کہ سیٹرڈے اور سنڈے کسی بھی پولیٹیکل شخص کے لیے بہت بزی شیڈیول ہوتا ہے، اور اسی لیے میں نے، آپ نے جب مجھ سے یہ کہا تھا کہ یہ انوگریشن کے لیے آنا ہے، میں نے اس کے لیے رضامندی تو کی تھی، لیکن یہ بھی درخواست کیا تھا کہ میں زیادہ وقت معذرت کے ساتھ میں دے نہیں پاؤں گا کر کے۔ میں ڈاکٹر قادری صاحب، ان کی فیملی کو کئی سالوں سے جانتا ہوں، شاید اس وقت سے جب میں نے اور سید رضوان اللہ صاحب نے ہم نے اپنے لوکمت کا سفر شروع کیا تھا، آج سے تقریباً 30 سال پہلے، اور اس وقت سے ڈاکٹر قادری صاحب کے کاموں سے ہم پوری طرح سے واقف ہیں۔ یقیناً یہ کتاب جو لکھی گئی ہے اور جن کے رائٹرز ہیں ان کو ڈاکٹر قادری صاحب کی جو ایکسپیرینسز ہیں، کیونکہ وہ جو ہاسپٹل چلاتے ہیں اس میں کیسے الگ الگ طرح کے پیشنٹس آتے ہیں اور کیسا وہ ہینڈل کرتے ہیں، تو یقیناً اس کتاب میں ان تمام ایکسپیرینسز کو دیکھتے ہوئے یہ کتاب شائع کی گئی ہے۔ نفسیاتی صحت، یہاں ہم لوگ جتنے بھی لوگ موجود ہیں اس ہال کے اندر، ہم لوگ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم لوگ آج زندہ ہیں، کیونکہ کرونا کے پیریڈ میں ہم سب نے دیکھا ہے موت کو بہت قریب سے۔ ایسے حالات کے اندر جب لوگ اپنی جان لے رہے تھے تو سائیکولوجیکلی ان کے گھر والوں کے اوپر، ہر انسان کے اوپر کیسا اثر ہو رہا تھا۔ بھی آتے ہیں، میں نے ایک نوجوان لڑکے کو محض اس لیے اپنی جان دیتے ہوئے دیکھا کہ اس کے والد، اس کے والدہ دونوں بھی کرونا سے انتقال کر گئے تھے، اور وہ جب لڑکے کو ہلکا سا بخار آیا، ایک سائیکولوجیکل پریشر تھا اس کے اندر کہ میں زندہ رہ پاؤں گا یا نہیں رہ پاؤں گا۔ آج ہم بہت سارے ایسے سچویشنز کو ہم فیس کر رہے تھے کہ جہاں پر ایک نوجوان طبقہ، جسے ہر روز ڈاکٹر قادری صاحب اپنے ہاسپٹل کے اندر، ان کے بیٹے اپنے ہاسپٹل کے اندر دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے وہ کیا وجہ ہے کہ نشے کی طرف اتنا تیزی سے بڑھ رہا ہے، کیا انہیں سکون مل رہا ہے اس نشے کے اندر، کیا وجہ ہے کہ کچھ سال پہلے تک کبھی ہم نے اس بیماری کو اپنے شہر کے اندر سنا نہیں تھا، لیکن آج ایک بہت بڑا گڑھ بھی ہمارا شہر بن چکا ہے نشے کے تعلق سے۔ کہاں ایسی غلطی ہو رہی ہے ہمارے بڑوں سے، ہمارے نوجوانوں سے؟ کیا وجہ ہے کہ آج ہمارے اسپتالوں کے اندر ایسے کتنے سارے نوجوان، اور میں اگر غلط نہیں ہوگا ڈاکٹر صاحب اس کا خلاصہ کر سکیں گے کہ صرف نوجوان لڑکوں کے بارے میں میں بات نہیں کر رہا ہوں، بڑی افسوس کے ساتھ اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ کئی ایسی بچیاں بھی ہیں جو آج نشے کا شکار ہو رہی ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہماری نسل، نوجوان نسل جو ہے وہ اس نشے کے پیچھے بھاگ رہی ہے؟ نشے سے انہیں کیا مل رہا ہے؟ میں تو ایک مہم یہاں پر چھیڑا ہوا ہوں، میں پولیس کمشنر سے بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ اگر ہم نے پچھلے 2-3 سال کے اندر ہمارے شہر کے اندر جتنے کرائم کے بڑے واقعات ہوئے ہیں، جتنے مرڈرز ہوئے ہیں، اگر ہم اس کو اینالائز کریں گے تو آپ کو ایک بات سمجھ میں آئے گی، یا تو مارنے والا نشے میں تھا، یا مرنے والا نشے میں تھا، یا دونوں نشے کے اندر تھے۔ آپ سوچئے ہلال کالونی کے اس کیس، جب ایک لڑکے کا مرڈر کیا تو اس مرڈر کرنے کے بعد اس نے اس کے جسم کے پیچھے کے حصے کو، جس طرح سے گوشت کاٹتے ہیں ویسے گوشت کے ٹکڑے اس نے کاٹا،
کچھ کاغذ کچھ پتے جمع کیا، لکڑی کے اندر اس گوشت کو ڈالا اور جیسا کباب کو بھونتے ہیں ویسا کباب کو بھونا۔ میں نے بیگم پورے کے پی آئی نے مجھ سے یہ بات کہی اور اس نے کہا کہ میری تقریباً 28 سال کی سروس ہے، میں نے اتنا بھیانک کیس میرے 28 سال کے کریئر کے اندر دیکھا نہیں۔ چکن ٹھانے کے اندر جب مرڈر ہوا، دو موٹر سائیکل کے اوپر جانے والے نشے خور آپس میں لڑ لیتے ہیں، گاڑی روکتا ہے، ایک چھرا نکالتا ہے اور دوسرے کے اندر چھرا ٹھوک دیتا ہے، تو صرف مرڈر نہیں کرتا ہے، مرڈر کرنے کے بعد اس کی آنکھیں نکالتا ہے، اور آنکھیں نکال کے گوٹی جس طرح سے کھیلتے ہیں، ہم گوٹیاں جس طرح سے کھیلتے ہیں ویسا وہ کھیل کھیلتا ہے۔ یہ واقعات میں نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے رہ کر میں نے یہ بیان کیے کہ اگر اس کے اوپر اگر ہم روک نہیں لگا سکے تو آج نشہ کرنے کے بعد وہ کس حالات کے اندر ہے، کس کا مرڈر کر رہا ہے، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ جیلر نے کئی مرتبہ کہا، یہ صاحب ایسے کئی سارے لڑکے جب جیل میں آتے ہیں وہ ہم کو یہ بتاتے ہیں کہ مجھے اس وقت پتہ ہی نہیں چلا تھا میں کیا کر رہا ہوں، اسے اس بات کا علم ہی نہیں کہ میں نے کسی کا مرڈر کیا اور کے بعد ایسے اس کے ساتھ ایسے بھیانک طریقے سے اس کے ساتھ میں نے کھیل کھیلا۔ تو آج یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، کہیں نہ کہیں ہم کس بات کا شکار ہو رہے ہیں، ہمیں بیٹھنا پڑے گا، ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ یقیناً یہ کتاب میرے کام ہے، بہت سارے والدین یہاں پر ہیں، آج ہر گھر میں ہر بچے کے پاس ایک سمارٹ فون ہے، اگر ہم سمارٹ فون نہیں دے تو بچہ ناراض، اور اگر ہم سمارٹ فون دے دیتے ہیں کہ ہاتھ میں ہم ساری دنیا اس چھوٹے سے موبائل کے اندر دے دے رہے ہیں، اور پھر اس میں وہ کیا دیکھ سکتا ہے کیا نہیں دیکھ سکتا ہے یہ کسی کے ہاتھ میں کوئی کنٹرول نہیں رہا ہے، چاہے وہ 10 سال کا بچہ ہو، 12 سال کا بچہ ہو، 14 سال کا ہو۔ مفتاحی صاحب جب جمعے کا خطبہ دیتے ہیں تو اس خطبے کے ساتھ ان باتوں کے اوپر ہمیں چرچا کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت زیادہ، کہ آج آپ لوگوں کی محنت تھی کہ جس کی وجہ سے آج میں پارلیمنٹ کے اندر دیکھتا ہوں 2 ٹرم کا ایم پی ہے، 3 ٹرم کا ایم پی ہے، اگر کسی سے پوچھ لے کہ یہ کون ہے، کس اسٹیٹ سے آتا ہے، کس پارٹی سے آتا ہے، کوئی جواب نہیں دیں گے، لیکن 550 ایم پی سے پوچھ لے کہ یہ بندہ کون ہے تو کہیں گے کہ اورنگ آباد سے آنے والا ایم پی، ممبر آف پارلیمنٹ اورنگ آباد سے۔ آج کہیں نہ کہیں سچ کو چھپایا جا رہا ہے، سچ کو دبایا جا رہا ہے، سچ کو کچلا جا رہا ہے، اسی لیے یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم سچ بھی کہیں۔ مجھے ڈاکٹر صاحب نے یہ کتاب بھیجی تھی، لیکن ڈاکٹر صاحب میں اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں ابھی تک اسے پڑھ نہیں سکا ہوں، لیکن انشاءاللہ جب بھی ایسی کتابیں ملتی ہے، دلی کا سفر 2 گھنٹے کا ہوتا ہے، تو میں یہ کتابیں فلائٹ میں لے کے جاتا ہوں، اور جتنا ہو سکتا ہے، کیونکہ وہی ایک وقت ملتا ہے کہ یہاں پر ہم اپنے نالج کے اندر اضافہ کر پاتے ہیں، ورنہ یہاں پہ تو ہمیں نارسلیوں کی دعوت اور ادھاٹنوں کے اندر ہی بزی رکھا جاتا ہے۔ میں خاص طور سے ڈاکٹر ثنا قادری خلجی اور ڈاکٹر فیصل احمد خلجی صاحب دونوں کو بھی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ڈاکٹر صاحب قادری صاحب سے یہ التجا کرنا چاہوں گا کہ آپ ہمارے نوجوانوں کے بیچ میں آئیے، جتنے زیادہ لیکچرز ہو سکے، جتنے زیادہ آپ کیسز کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں وہ کریے گا، کیونکہ یہ زہر جو ہے یہ اگر آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ آپ کے گھر سے بہت دور ہے، تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس میں بہت اچھے گھروں کے لوگوں کو میں نے ملا ہوں، دیکھا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے